السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 130 ایپیسوڈ نمبر 130 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 7ویں باب سے ائمہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 370، فراست امام۔ چند لڑکے گیند کھیل رہے تھے، اتفاق سے ایک بار ان کی گیند حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں آ کر گری۔ کسی لڑکے کی یہ ہمت نہ تھی کہ گیند وہاں سے اٹھا لائے۔ ایک لڑکے نے کہا، اگر کہو تو میں گیند اٹھا لاؤں۔ پھر انتہائی گستاخی کے ساتھ گیا اور وہ گیند جا کر اٹھا لایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی وہ لڑکا ویسا ہی نکلا جیسا کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ لڑکا حلالی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ حلالی ہوتا تو اس میں شرم و حیا ضرور ہوتی۔ سبق: بزرگوں سے حیا اور ان کا ادب کرنا نیک بختی اور شرافت و نجابت کی علامت ہے۔ حکایت نمبر 371، مسکت جواب۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مخالفوں میں سے ایک شخص نے آپ سے پوچھا، آپ کا فتویٰ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے جو جنت کا امیدوار نہ ہو اور نہ دوزخ سے ڈرتا ہو اور نہ خدا سے، مردار کھاتا ہے اور بے رکوع سجود کی نماز پڑھتا ہے اور بن دیکھے گواہی دیتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، فتنے کو دوست رکھتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ایسا شخص بہت ہی برا ہے، یہ صفات تو کافر کی ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ ایسا شخص تو اللہ کا دوست اور مومن کامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس شخص سے کہا، اگر میں اس کا جواب بتا دوں تو میری بدگوئی سے باز رہے گا؟ اس نے وعدہ کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رب جنت کی امید رکھتا ہے اور رب نار سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ وہ اس پر ظلم کرے گا۔ مردار سے مراد مچھلی کھاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور اندیکھی بات پر گواہی دینے کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کو بن دیکھے اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جو حق ہے، تاکہ زندہ رہ کر اللہ کی فرمانبرداری کرے، اور مال و دولت فتنہ ہے جس کو دوست رکھتا ہے، وہ رحمت جس سے بھاگتا ہے بارش ہے۔ یہودی کی اس بات میں تصدیق کرتا ہے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ کی اس بات میں تصدیق کرتا ہے کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس شخص نے یہ پرمغز اور مسکت جواب سنا تو کھڑا ہوا اور حضرت امام صاحب کے سر مبارک کا بوسہ دیا اور کہا، میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ سبق: ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے مشکل مسائل جن کو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا،
آپ پل بھر میں حل کر دیتے تھے۔ آپ کی تفقہ فی الدین یعنی دین کی سوجھ بوجھ کا لوہا غیر بھی مانتے تھے۔ حکایت نمبر 372، زبردست فریب۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعض حاسدوں نے ایک عورت کو پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت امام اعظم پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ امام صاحب اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حاسدین امام فوراً وہاں پہنچے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ امام صاحب پوری رات جیل میں نفل پڑھتے رہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئی اور اصل واقعہ عرض کر کے معافی مانگنے لگی۔ امام صاحب نے فرمایا، اب تم یوں کرو کہ داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھے میرے گھر جاؤ اور ام حماد یعنی امام صاحب کی بیوی کو سارا واقعہ سناؤ، اپنی جگہ اسے یہاں بھیج دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلی۔ دن چڑھنے سے پہلے ہی حضرت امام صاحب کی بیوی کو جیل میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے سارے حاسدین عدالت میں پہنچ گئے اور خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور اس عورت کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا آپ کو ایک اجنبی عورت سے بند مکان میں خلوت جائز تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کس عورت کے ساتھ؟ خلیفہ نے کہا، وہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں، ام حماد کے والد کو بلایا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کے سسر صاحب کو بلایا گیا۔ امام اعظم ام حماد کے والد کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جناب، ذرا اس عورت کا گھونگھٹ اٹھا کر پہچانیے کہ یہ عورت کون ہے۔ والد ام حماد گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اے خلیفہ، یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے، پھر یہ ہنگامہ کیسا؟ یہ بات سنتے ہی حاسدین امام دھر لیے گئے اور سخت ذلیل ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے عزت و عظمت کے نعرے بلند ہوئے۔ سبق: ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حاسد پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ وہ ناکام پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 373، امام مالک و امام اعظم کا مکالمہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے درس میں تشریف لے گئے، مگر حضرت امام مالک نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اپنے اصحاب کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جس کا حضرت امام اعظم نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دے دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ شخص کہاں سے آیا ہے؟ حضرت امام اعظم نے خود ہی فرمایا، جناب، میں عراق سے آیا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا، نفاق و شفاق کے شہر والوں میں سے؟ امام اعظم نے فرمایا، کیا مجھے اجازت ہے کہ قرآن مجید سے کچھ پڑھوں؟ فرمایا، ہاں ہاں، ضرور پڑھو۔ حضرت امام اعظم نے کچھ آیات پڑھیں۔ حضرت امام اعظم نے اہل المدینہ کی جگہ اہل العراق دانشتہ طور پر پڑھا۔ اس سے آپ کی غرض امام مالک پر الزام قائم کرنا تھا۔ امام مالک یہ سن کر جھٹ بول اٹھے کہ قرآن میں یوں تو نہیں آیا۔ امام صاحب نے فرمایا، پھر کس طرح آیا ہے؟ فرمایا، اصل آیت یوں ہے۔ امام اعظم نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ پر خود اسی بات کا حکم فرمایا جس کی نسبت میری طرف کی گئی تھی۔
یہ کہہ کر آپ جھٹ پٹ اس مجلس سے نکل گئے۔ امام مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے تو آپ نے انہیں بلایا اور بڑی عزت و تکریم سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ سبق: ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حاضر جوابی کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے محدث و امام بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔